رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے نقل کیا، فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اے میرے بندو سن لو، اگر تم میں کا پہلا اور آخر انسان، یعنی کہ پوری کی پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک، تم میں سب سے بہتر انسان، سب سے متقی اور پرہیزگار انسان جیسے ہو جائے، یعنی کیا سب سے متقی اور پرہیزگار انسان کون ہے؟ ہم میں، انسانوں میں، سارے انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سارے کے سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یہ تمہارا نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جانا میری بادشاہت میں، میری مملکت میں، میری حکومت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا. یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، اگر تم میں کے سارے لوگ، اول و آخر، تم میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ ابلیس، شیطانوں کا سردار. اگر سب کے سب ابلیس کے جیسے ہو جائیں، میری بادشاہت میں، میری مملکت میں، میری حکومت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہ کائنات ختم ہو جائیں گے تب بھی اس کی بادشاہت مکمل رہے گی. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. محتاج ہیں ہم، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں اور زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے فضل اور اس کے کرم کے محتاج ہیں، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ سبق دے کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے. یہ نیکی کی نعمت جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے. توبہ کر لو، ابھی وقت باقی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایسی مثال ہم نے نہیں دیکھی ہماری زندگی میں. کئی زمانہ پتہ نہیں گزرا ہوگا کہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں جی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی مصیبت. عبادت گاہیں بند ہو گئیں، مسجدیں بند ہو گئیں، بند کرنا پڑا. کیوں؟ انسان کی بقا کے لیے، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے. 1000 لوگوں کو حج کرنے کا موقع دیا گیا. 1000 سیکورٹی وغیرہ جو دوسرے ہیں، لیکن جو دیا گیا حج کی اجازت کی، وہ صرف 1000 لوگوں کو اجازت دی گئی. آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ حج کرتے تھے، پروانے کی طرح اس گھر کو جا کر وہاں عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ سارے وسائل بند. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اس کی طاقت کی علامت ہے. اے انسان جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے، ذرا دیکھ اس کی قدرت کو، ذرا دیکھ اس کی قدرت کا ذرا اندازہ کر، اس کی طاقت کا ذرا اندازہ کر. وہ ہر قسم کے ساتھ انسان اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہا ہے، اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہا ہے، ڈر رہا ہے. موت کا خوف، موت کا خوف. لہٰذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کچھ اہم مسائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس مختصر وقت ہے اور زیادہ وقت لینا بھی ایسے موقع پر مناسب نہیں. انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنا خطبہ ختم کروں گا.